وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دن میں، پھر جلوہ افروز ہوا عرش پر، ڈھانک دیتا ہے رات کو دن سے کہ چلا آتا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا، اور سورج اور چاند اور ستارے سب کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے حکم کے مطابق۔ خبردار رہو اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے، بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور دعا مانگتے رہو اس سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو امید کے ساتھ، خوف سے اور آہستہ آہستہ چپکے چپکے اور عاجزی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ وہی ہے جو پہنچاتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے اپنی رحمت کے، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لے بادلوں کو جو بوجھل ہوتے ہیں تو ہانک دیتے ہیں ہم ان کو ایک بستی کی طرف جو مردہ تھی، پھر برسایا ہم نے ان میں پانی، پھر نکالے ہم نے اس میں ہر طرح کے پھل، اسی طرح سے نکالیں گے ہم مردوں کو قبروں سے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو زمین پاکیزہ ہے نکلتا ہے اس کا سبزہ حکم سے اس کے رب کے، اور وہ زمین جو خراب ہے نہیں نکلتا اس میں سے مگر ناقص۔ اسی طرح ہم پھر پھر کا بیان کرتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات سمجھائی کہ وہ دل جو نیک ہوتے ہیں نا، اس میں جب وحی کی بارش ہوتی ہے تو اس میں سے نیکیاں ہی پھوٹتی ہیں، اور وہ دل جو برے ہوتے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اس پر بھی اگر وحی کی بارش ہوتی ہے تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس سے نکلے کا بھی کیا تو سوائے گند کے وہاں سے کچھ نہیں نکلنا۔ وہی ایک ہی ہے، وہ بارش ایک ہی ہوتی ہے ہر طرح کی زمین پہ، اب یہ زمین پر ہے کہ وہ اس بارش کو کیسے لیتا ہے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب ایک بڑے دن کا۔ کہنے لگے جو سردار تھے اس کی قوم میں، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو گمراہی میں کھلی۔ کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی گمراہی، بلکہ میں رسول ہوں سارے جہان کے رب کی طرف سے، پہنچاتا ہوں میں تمہیں پیغام اپنے رب کے، اور خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، اور جانتا ہوں میں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ اور کیا تعجب ہوا ہے تم کو کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک شخص کے ذریعے تم میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے تم کو، اور تاکہ تم پرہیزگار بنو، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر تکذیب کی انہوں نے اس کی، تو بچا لیا ہم نے اس کو اور وہ جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور غرق کر دیا انہیں جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، یقیناً تھے وہ لوگ عقل کے اندھے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کی تھی، لیکن اس کے باوجود کہتے 70 سے 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام جو تھا وہ عبدالشکور تھا، لیکن کیونکہ وہ اتنا گریہ زاری کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کا نام، ان کا لقب ہی نوح پڑ گیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب اس کے بعد جب انہوں نے، ان کی قوم نے ہر طرح سے ان کو تنگ کیا، یہاں تک کہا کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ یا رب العالمین میری قوم میری بات نہیں مانتی ہے، اب تو ان کے درمیان فیصلہ کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ اب جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو پھر لوگ جب گزرتے تھے تو وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ جنگل میں کشتی بنا رہا ہے، اب یہ جنگل میں پانی کے اوپر کشتی چلائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام آرام سے اپنا کام کرتے رہے، اور جب وقت وہ آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اب ان پہ عذاب آنے کا وقت آ گیا ہے، تم ہر لوگوں میں سے، ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اس کشتی میں بٹھا لو۔ اور کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور وہ ان کی 3 بیویاں اور خود حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بیٹا تھا جو نافرمان تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرا خاندان میرے ساتھ ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں، اور وہ نافرمان لوگوں میں سے تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب کا حکم آ گیا تو پوری دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر یہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جو رکی تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آسمان تھم جا، اے زمین نگل جا پانی اپنے کو، اور پھر وہی لوگ جو اس وقت کے نیک لوگ تھے انہی سے دنیا دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ توحید کا پیغام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا نا، شروع سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، کیونکہ آخری نبی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، اور اب یہ قرآن ہمارے لیے حاضر امام ہے۔ اب یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور الحمدللہ ہم بڑے نصیب والے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ Yeah.